ویلکم ٹو labpedia.net۔ آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ رسک فیکٹرز کیا کیا ہیں فار ڈائبٹیز میلائٹس کے ہونے کے چانسز کن مریضوں میں زیادہ بڑھ جاتی ہیں یا کن لوگوں میں ڈائبٹیز میلائٹس کے ہونے کے چانسز زیادہ ہیں۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ پتہ ہے کہ یہ ڈائبٹیز میلائٹس جو ہے وہ جیسے جیسے عمر انسان کی بڑھتی جاتی ہے تو اس میں ڈائبٹیز ہونے کے چانسز زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ تو ابھی ریکمنڈیشن یہ ہے کہ آپ اگر فیملی ہسٹری کافی اسٹرانگ ہے تو پھر آپ بلڈ گلوکوز اور HbA1c ہر 3 سال کے بعد چیک کرتے رہیں آفٹر دی ایج آف 45۔ اب میں نے یہ ڈائیگرام میں یہ دکھانے کی کوشش کی ہے کہ جو آئزولیٹڈ بیٹا سیل ہوتے ہیں پینکریاس کے اندر وہ پروڈیوس کرتے ہیں انسولین اینڈ گلوکاگان، جو کہ یہ بلڈ سرکولیشن میں چلے جاتے ہیں۔ اور انسولین کا ہمیں پتہ ہے کہ اگر انسولین کی کمی ہو جائے تو ڈائبٹیز میلائٹس ہو جائے گی، اگر نارمل سنتھسس اینڈ اب نارمل ریلیز ہو تو پھر بھی ڈائبٹیز میلائٹس کے چانسز زیادہ ہیں۔ اور پیریفرل ٹیشو ریسیپٹر ڈسفنکشن ہو جس کو ہم کہتے ہیں کہ ریزسٹنٹ ٹو سیلولر ایکشن آف دا انسولین، تو اس میں بھی ڈائبٹیز میلائٹس ہونے کے چانسز زیادہ ہیں۔ تو اب یہ امریکن جو ڈائبٹیز ایسوسیشن ہے ان کی ریکمنڈیشن ہے کہ اگر ہائی رسک فیملی ہے تو ان کے اندر آپ فریکوینٹلی بلڈ شوگر چیک کرتے رہیں۔ اب میں آتا ہوں کہ بیسیکلی کون سے فیکٹر ہیں جن میں کہ ڈائبٹیز میلائٹس کے ہونے کے چانسز زیادہ ہیں۔ نمبر 1، اگر اوور ویٹ ہے کوئی 20% سے زیادہ تو اس میں چانسز زیادہ ہیں ڈائبٹیز میلائٹس ہونے کے۔ اگر کوئی فیملی ہسٹری بہت اسٹرانگ ہے تو اس میں بھی چانسز زیادہ ہیں۔ اگر ہائی بلڈ پریشر، اچھا یہ ساری چیزیں نا میں آپ کو اس ڈائیگرام میں بتانے کی کوشش کرتا ہوں۔ اگر اوور ویٹ ہے 20% سے زیادہ، اسٹرانگ فیملی ہسٹری ہے، اگر یہ کہتے ہیں کہ اگر ایک پیرنٹ کو ڈائبٹیز ہو تو 25% بچوں میں چانسز ہوتے ہیں ڈائبٹیز میلائٹس ہونے کی، اگر دونوں میاں بیوی کو ہوں تو پھر بچوں میں 50% چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ پھر اگر کسی پیشنٹ میں ہسٹری آف بلڈ پریشر زیادہ ہے، ہائی کولیسٹرول ہے اور اب نارمل گلوکوز اگر ٹالرنس ہے تو اس میں بھی، اگر پولیسسٹک اووری، فیمیل ود اب نارمل ہارمونز ہے اور ہسٹری آف اگر جسٹیشنل ڈائبٹیز اگر ہو تو اس میں بھی چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں۔ اور اسٹرانگ فیملی ہسٹری میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں۔ تو اب یہ میں بتاؤں گا کہ اگر آپ کو یہ پتہ چل گیا کہ یو آر پرون ٹو ڈیولپ دا ڈائبٹیز تو آپ اس کو کیسے پریونٹ کریں گے۔ تو ماڈیفیکیشن آف دا لائف اسٹائل کریں، ڈائٹ کنٹرول کریں، ڈو روٹین ایکسرسائز، اور بعض لوگ تو میٹ فارمن کو بھی کہتے ہیں اسٹارٹ کر لیں۔ تو یہ میں آپ کو ساری ڈیٹیل میں ادھر بتا چکا ہوں۔ اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں کہ واٹ آر دا ریکمنڈیشن فار ڈائبٹیز جو کہ ہائی رسک گروپ ہے۔ تو امریکن ڈائبٹیز ایسوسیشن جو ان کی ریکمنڈیشن جو ہے کہ بلڈ گلوکوز ایوری 2 ایئر آفٹر دی ایج آف 10 ایئر آپ روٹین میں چیک کرتے رہیں۔ اور اگر بچہ اوور ویٹ ہے تو ان کے اندر کافی زیادہ نظر رکھنے کی ضرورت ہے کہ ان کو کہیں ڈائبٹیز نہ ڈیولپ کر لیں۔ تو یہ میں نے آپ کو بریفلی بتایا ہے کہ ایک رسک فیکٹرز کیا ہے فار ڈائبٹیز میلائٹس ڈیولپ ہونے کے۔ تو میں اگر آپ کہتے ہیں تو میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں شارٹلی۔ اوور ویٹ، فیملی ہسٹری، ہائی بلڈ پریشر، ہائی کولیسٹرول اور جسٹیشنل ڈائبٹیز میلائٹس، ہسٹری آف جسٹیشن ڈائبٹیز میلائٹس۔ اگر بیبی کا ویٹ 9 پاؤنڈ سے زیادہ ہے تو ان مدر میں بھی ہونے کے چانسز زیادہ ہیں۔ اور پھر آ جاتا ہے گلوکوز انٹالرنس، جو اب نارمل گلوکوز ٹالرنس جو 110 to 125 ملی گرام اگر آ جائے تو اس میں چانسز زیادہ ہوتے ہیں۔ اگر اور گلوکوز ٹالرنس ٹیسٹ آپ نے کیا ہے اور 2 آور کی گلوکوز رینج ہے 140 to 199، اس میں بھی چانسز زیادہ ہیں ڈائبٹیز میلائٹس ہونے کے۔ اگر اب نارمل گلوکوز ٹالرنس ہے تو ان میں ڈائبٹیز میلائٹس ڈیولپ ہونے کا رسک جو ہے وہ 1% to 10% ہے۔ تو یہ میں نے آپ کو بریفلی بتا دیا ہے کہ رسک فیکٹر کیا کیا ہے۔ تو اگر آپ کو یہ مزید میرا یہ دیکھنا ہے یہ شارٹ لیکچر تو آپ ہماری ویب سائٹ labpedia.net کو وزٹ کریں اور اس پہ آپ کو یہ ساری انفارمیشن مل جائے گی جو میں نے آپ کو بریفلی بتائی ہے۔
تو آپ خوش رہیں اور خوشیاں بانٹیں. And still I will say, I'm very thankful to you for listening my short lecture. If you want to see all these details, please visit our website labpedia.net. Thank you very much.